السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا دن ہمیشہ کی طرح اچھا گزرے اور جو نیک خواہشات لے کر آپ اٹھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پوری کرے، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے اور والدین کا سایہ آپ پر قائم رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ چلیں ذرا اپنے ویلوگ کی طرف، آپ لوگوں سے جو گزارش ہے ہمیشہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جنہوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیں، اور واٹس ایپ گروپ میں تو ہمیشہ آپ لوگ سینڈ کرتے ہی ہیں، یہ بہت سارے واٹس ایپ گروپ میں ہم دیکھتے بھی ہیں۔ دوستو، نامزد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے آنے سے بہت سے لوگوں کو ڈر ہے کہ قاضی صاحب اپنے اصولوں کے پکے انسان ہیں، یہ ہم ان کے بارے میں دیکھتے رہے ہیں، اکثر ان کی چیزیں پچھلے مطلب میرے خیال میں جب سے فیض حمید صاحب کا دھرنا تھا اور اس کمیشن میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے، تب سے وہ میڈیا پہ اور لوگوں نے بہت زیادہ ان سے امیدیں جو ہیں وہ وابستہ کر لی تھی۔ ان سب سے زیادہ خوف زدہ ان کے اپنے ساتھی جج ہیں، بلکہ ان سے بندیال کی باقیات نے آخری وقت تک کوشش کی تھی کہ قاضی صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے فارغ کروا دیں، لیکن وہ اپنے جو ناپاک ارادے تھے نا ان میں قائم نہیں ہو سکے۔ وہ آپ نے بھی دیکھا، وہ ایک بڑی تاریخ ہے، کیا 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 گیا پہلے، جس طرح ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا، پھر جس طرح قاضی صاحب اور ان کی فیملی نے اکیلے میں جو مقابلہ کیا، وہ بھی میرے خیال میں عمرانی حکومت، اس وقت کا طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ اور بہت سارے دوسری اور اپنے ساتھی اور چیف جسٹس صاحب جو اس وقت قاضی فائز صاحب کے ظاہر حق میں نہیں تھے، سب کا مقابلہ کیا، لیکن وہ جو مطلب فارغ نہ کروا سکے قاضی صاحب کو۔ بندیال اور ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا نقصان جونیئر ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی سے کیا، اور یہ جونیئر جج پراکسی بن کر ملکی آئین، قانون اور پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ جونیئر ہوتے ہیں، بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کو لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ جونیئر ہیں، ہم آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، تو آپ پھر وہی کریں گے جو ہم کہیں گے، اسی لیے شاید ان کو لے کے آیا جاتا ہے، اور وہ کسی حد تک وہ ان سے کرواتے بھی ہیں بہت سارے الٹے سیدھے فیصلے۔ ان جونیئر ججوں نے پنجاب کی حکومت عمران خان کو دینے کے لیے پورے کا پورا جو آئین ہے نا اس کا جو حال کیا تھا، وہ میں آپ لوگوں کو مطلب پورا آئین ہی ری رائٹ کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی بھول تو ہے نہیں ہے۔ جونیئر ججوں کی دیدہ دلیری بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان جیسے بدماش کو مطلب کیا وہ تھا، گڈ ٹو سی یو جی، عمران خان جیسے غنڈے کو جو ظاہر ملک جلا کر مطلب جس نے ملک جلانے کی کوشش کی، افراتفری پھیلائی، بلکہ اگر بہت حد تک وہ اگر کامیاب ہو جاتا، جسے پاکستان کی فوج نے کامیاب نہیں ہونے دیا، تو وہ تو شاید خانہ جنگی کے چکر میں تھا، کوئی بڑی گیم لے کے آیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت ہے، کیونکہ یہ ملک قیامت تک کے لیے بنا ہے، رہنے کے لیے بنا ہے، تو اس لیے ان کی جو کوشش تھی ناکام ہوئی، لیکن ان جونیئر ججوں نے اس کو بھی پورا تحفظ دیا۔ ان جونیئر ججوں نے ہر وہ فیصلہ کیا جس سے پی ٹی آئی کو تو شاید وقتی طور پہ فائدہ ہو، لیکن ملک کا جو نقصان ہوا وہ میرے خیال میں شاید آنے والے بہت ساری سالوں میں بھی شاید کور نہ ہو سکے۔ ان جونیئر ججوں نے اپنے ساتھی جج قاضی فیض صاحب کا گریبان پکڑا، ان کی فیملی تک کو گھسیٹا، ان کی بیوی سے منیب نامی جج گھٹیا سوالات پوچھتا رہا۔ بے شرمی کی حد یہ تھی کہ قاضی فیض صاحب کی جاسوسی تک کراتے رہے۔ قاضی فائز صاحب نے اس لیے کھٹکتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سے جونیئر ججوں کے خلاف میرٹ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے خلاف انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی تھی۔ اب جب وہ خود چیف جسٹس بن رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسی میرٹ کو فالو کریں گے اور چیزوں کو اسی انداز میں لے کر آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ میں ایک درخواست پڑی ہوئی ہے جو پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وقار سیٹھ نے دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جونیئر ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کو روکا جائے، جونیئر ججوں کو واپس ہائی کورٹ میں بھیجا جائے۔ اس درخواست کو ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی، مقرر کرتے کیسے، کیونکہ ظاہر ہے بندیال صاحب تو ان جونیئر ججوں سے وہ فائدہ لے رہے تھے اور انہی سے ان کا فائدہ ہو رہا تھا، تو وہ کیسے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتے تھے؟ اگر کرتے تو ان کو فیصلہ کرنا پڑتا، اور فیصلہ وہ ظاہر ہے کریں گے نہیں، تو اس لیے وہ ابھی تک جو سماعت کا انتظار کر رہی ہے وہ جو درخواست ہے۔ اچھا، اگر ویسے پڑی ہے، قاضی صاحب چاہیں تو اپنے طور پر جونیئر ججوں کو واپس بھجوا سکتے ہیں، ورنہ وہ مرحوم جسٹس سیٹھ کار کی درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر کے جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ سے فارغ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ڈر ہے جو جونیئر ججوں کو ہے، ان کا جو سرگنا ہے، ان کا جو لیڈر ہے، بندیال جب چلا جائے گا تو ان کو قاضی صاحب سے یہ ڈر تو رہے گا،
اور ان جونیئر ججوں میں مظاہر نقوی جو فیض حمید کی پرچی پر ہیں، منیب اختر سمیت دیگر 3 جونیئر جج ہیں جن کو میرٹ کی خلاف ورزی کر کے سپریم کورٹ لایا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ طے ہے ان ججوں کی واپسی ہونی ہے۔ اب یہ واپسی آج ہوتی ہے یا کل، وقت بتائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندیال، ثاقب نثار، فیض حمید کی واقعات کا جب تک آپ صفایا نہیں کریں گے، ان کو نہیں نکالیں گے سسٹم میں، آپ کو ظاہر ہے پھر تگڑی مزاحمت کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی پاکستان کو شرمندگی ہوگی، کبھی پارلیمنٹ کو شرمندگی ہوگی اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کو شرمندگی ہوگی، کیونکہ جونیئر جج جو ہیں وہ لائے ہی اس مقصد کے لیے گئے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیسا کہ اندازہ ہے، جیسا کہ پتہ ہے، بٹ اللہ خیر کرے گا۔ اب قاضی صاحب خیر خیریت سے آئیں۔ قاضی صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کی، میں شاید پوری کر سکوں یا نہ کر سکوں گا۔ تو قاضی صاحب آپ کے نام ہمارا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو آپ کی ہر جو عوام کی ہر وہ توقع آپ سے کریں گے وہ خدا کی ذات پورا کرے گی۔ آپ نے بس ہمت کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے۔ جب تک آپ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، جس طرح آپ نے ہمت اور حوصلے سے کیس لڑا ہے اس پاکستان کی عوام کا سپریم کورٹ میں بیٹھ کر اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اب بھی ہمت اور حوصلہ دے۔ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ خدا کی ذات اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ثابت قدم رہیں گے، تو وہ کامیاب ہوگا جو بھی قدم اٹھائیں گے آپ۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا چلیں جی، اچھا جی، پی ٹی آئی عمرانڈو صحافیوں اور اینکروں کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ جو ان کی نوکری کرتے ہیں، اگر کوئی ان پر تنقید کرے تو وہ پی ٹی آئی کو چبھتا ہے، گالی دیتے ہیں۔ عادل شاہ زیب بہت سلجھے ہوئے اینکر ہے، ڈان نیوز سے تعلق ہے، انہوں نے مراد سعید کی 2 نمبریوں جیل سازی ایکسپوز کیا تو سارے عمرانڈو صحافی جو ہیں وہ عادل شاہ زیب صاحب کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر شہباز گل نے تو انتہائی گھٹیا لیول اپنایا اور عادل شاہ زیب پر ذاتی حملے کیے۔ عادل شاہ زیب نے پھر شہباز گل کو ٹویٹر میں خوب تھپڑ رسید کیے اور اس کی اصل حقیقت بیان کی۔ عادل بھائی نے بتایا کہ شہباز گل جب عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھے تب اس نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ عمران خان نے آپ کی بینڈ بجانے کا حکم دیا ہے۔ فواد چوری اس پر پورا عمل کر رہا ہے لیکن میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ مطلب آپ کے خلاف جو عمران خان سے نے کہا ہے نا کہ عادل شاہ زیب کی بینڈ بجاؤ، ڈائریکٹ تمہارا نام لے کر کہے، تو ظاہر ہے فواد چوری جو ہے وہ وزیر اطلاعات ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو خوش کر سکے، لیکن میں ہاتھ ہلکا رکھ رہا ہوں۔ یعنی شہباز گل اپنی ہی کابینہ کے رازوں سے مطلب پردے اٹھاتے تھے، یا وہ اپنے ہی جو سازشیں ہوتی تھی وہ ان کو باہر آ کے اوپن کرتا تھا اپنے ساتھیوں کے خلاف۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی سازش ہے۔ پھر عادل شاہ زیب نے بتایا کہ شہباز گل نے گرفتاری کے دوران جو راز اگلے تھی، جو باتیں عمران خان کے خلاف کی تھی، وہ اگر پبلک پر آ جائیں تو ساری پی ٹی آئی شہباز گل کو گالیاں نکالیں۔ یہ خبریں تو ہمارے علم میں بھی تھی۔ شہباز گل نے بشرا بی بی تک پر گھٹیا الزامات اور اس کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے۔ اب شہباز گل بخلاہٹ میں عادل شاہ زیب پر مزید ذاتی حملے شروع کر دی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی گھٹیا غلیظ لوگ ہیں، تنقید کا جواب دوسروں کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنا کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شہباز گل صاحب جب پکڑے گئے تھے تو وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے بارے میں جو بتا کے آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے تک بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں، وہ اگر سامنے آ جائیں تو پی ٹی آئی والے شاید شہباز گل کو مارنے کے لیے اس کو ڈھونڈیں گے کہ یہ ملے گا کہاں گھٹیا انسان، تاکہ اس کی ٹھکائی کیا جا سکے۔ آخر میں عمران خان کے خلاف سائفر کیس بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آخری سماعت میں جج صاحب نے کہا کہ ایف آئی او کو چلان پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور 26 سپٹمبر تاریخ ہے۔ چالان چارج شیٹ ہوگی جس میں ثبوتوں کے ساتھ الزامات جرام فائنل ہوں گے، جس پر جرح کا آغاز ہوگا۔ یعنی یہ کیس بھی توشہ خانہ کیس کی طرح تیزی سے چلے گا اور پھر سزا بھی جلدی سنا دی جائے گی۔ اس کیس میں 10 سال سے اوپر کی سزا لکھی گئی ہے، جرم کی نوعیت کے مطابق سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ الوی کو کہا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ مت دیں، جیسے ہی عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنائی جائے آپ اس سزا کو معاف کر دیں۔ یعنی اب الوی جو ہے اس طرح کے ایڈوانٹیج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس طرح کے ایڈوانٹیج کرے گا تو وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو پی ٹی آئی کی گالیوں سے محفوظ رہے گا، ورنہ پھر جو آپ کو پتا ہے بشرا بی بی جو ہے وہ بریگیڈ سے، اپنی بریگیڈ جو ان کی گالیوں والی بریگیڈ ہے، ان کا سوشل میڈیا کا، اس سے جو حال کرواتی ہیں، شاید الوی صاحب جو ہے وہ مطلب نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی کے بارے میں کچھ ایسا ہو، کیونکہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بندیال کے بعد الوی ہی ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کی وہ چھٹی تو نہیں دیں گے، تو وہ کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے جان چھوٹی رہے اس کی۔
لیکن جس قسم کے وہ پنگے لے رہا ہے، جس قسم کے وہ ایڈونچر کر رہا ہے، وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سے پاکستان کے لیے تو کم از کم کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تو کیا میرا آخر میں سوال بھی آپ لوگوں سے یہی ہے، اس کا کمنٹ کا جواب ضرور دیں، کیا اگر عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو صدر کی حیثیت سے عارف الوی وہ سزا معاف کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں کہ اگر عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہوتی ہے اور عارف الوی اس وقت تک صدر ہوتا ہے تو صدر کی حیثیت سے کیا وہ عمران خان کی سزا معاف کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں کمنٹ باکس میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، لائک بھی کریں، اور اس ویلاگ کو جو دوسرے واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں ضرور سینڈ کریں۔ بہت شکریہ دوستو، خدا حافظ۔